اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل، اور میں حاضر ہوں علامہ اقبال کی ایک اور غزل لے کر۔ تو چلتے ہیں اور آج کی غزل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ مشکل الفاظ میں قلندروں کا طریق یعنی اللہ والوں کا طریقہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ آغاز کائنات سے خدا کے نیک اور وفا شعار لوگوں کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ کتنے بھی نامساعد حالات ہوں، ان کا دل عشق حقیقی اور زبان پر ہمیشہ کلمہ حق ہی رہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بے شمار قربانیاں دیں اور سچ کہنے سے گریز نہیں کیا۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ مشکل الفاظ میں شراب خانے، یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی محفل۔ پیر مغاں یعنی رہنما، مرد خلیق یعنی اچھے اخلاق والا۔ اقبال کہتے ہیں کہ شراب خانے میں نسبتاً زیادہ ہجوم محض اس لیے ہے کہ شراب خانے کا مالک انتہائی خلیق شخص ہے، تاہم علامہ کی مراد یہ ہے کہ شفقت، محبت اور اخلاق ہی ایسے عناصر ہیں جو کسی ایک فرد میں یکجا ہو جائیں تو عام لوگ اس کے گرد و پیش جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی باتیں بڑے احترام کے ساتھ سنتے ہیں۔ علاج ضعف یقین اس سے ہو نہیں سکتا، غریب اگرچہ ہیں راضی کے نکتہ ہائے دقیق۔ مشکل الفاظ میں علاج ضعف یقین یعنی یقین کی کمزوری کا علاج۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر چند کہ امام راضی کی تعلیمات حکمت و دانائی کی آئینہ دار تھیں، اس کے باوجود وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتیں جن کا ایمان کمزور اور دل یقین و اطمینان سے خالی ہے۔ یقین و اعتماد تو فقط عشق حقیقی ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ مشکل الفاظ میں تائب یعنی توبہ کرنے والا، توفیق یعنی ہمت۔ بقول اقبال آج کل کے پیران کرام کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنے سادہ دل مریدوں کو حق پرستی کی ترغیب تو دیتے رہتے ہیں لیکن خود تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جن پر عمل کرنے کے لیے اپنے مریدوں کو اکساتے ہیں۔ مراد یہ کہ ان پیروں کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ مرید تو خیر اپنی سادہ لوحی کی بنا پر اپنے پیروں کے اقوال پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن خود پیروں کا یہ حال ہے کہ اپنے منافقانہ کردار سے انحراف کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طلسم کہن میں اسیر ہے آدم، بغل میں اس کے ہیں اب تک بتان عہد عتیق۔ مشکل الفاظ میں طلسم کہن یعنی پرانا جادو، اسیر یعنی قیدی، بتان عہد عتیق یعنی پرانے زمانے کے بت۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان ابھی تک اس ترقیاتی عہد میں بھی دور جاہلیت کی برائیوں سے نجات حاصل نہیں کر سکا۔ آج بھی برادری، رنگ و نسل، قبیلے، فرقے اور اسی نوع کی دوسری برائیوں کا وجود برقرار ہے اور آج انسان انہی جھگڑوں میں الجھا ہوا ہے۔ میرے لیے تو ہے اقرار باللساں بھی بہت، ہزار شکر کے ملا ہیں صاحب تصدیق۔ مشکل الفاظ میں اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار،
صاحب تصدیق یعنی دل سے تصدیق کرنے والا۔ اس شعر میں اقبال نے ملاؤں پر بڑا زبردست طنز کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تو ایک سیدھا سادھا سا مسلمان ہوں جس کے روبرو اسلام کا زبانی اقرار کر لینا ہی کافی ہے، جبکہ ملاؤں نے تو یہ وتیرہ اختیار کیا ہے کہ وہ ہر امکانی طریق پر ان کے زیر اثر آئے ہوئے مسلمانوں کے عقائد کو کنگھالتے ہیں، اور اس کے بعد بہت کم خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو ان کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ مشکل الفاظ میں زندیق یعنی ملحد۔ دیکھا جائے تو اس شعر میں اقبال نے بڑے فلسفیانہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں اسلام کی تعریف کی ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں عشق حقیقی کی تڑپ موجود ہو تو کفر بھی مسلمانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر دل میں عشق حقیقی کی تڑپ نہ ہو تو کسی مسلمان اور کافر و ملحد میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بنیادی شرط عشق حقیقی ہے۔ اس جذبے کے زیر اثر وہ احکام الہی پر پابند رہتا ہے، اور احکام الہی پر عمل کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس میں اور کافر و ملحد میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو یہ تھی آج کی غزل۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔